بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرف دور میں جس دہشت گردی کی بنیاد پاکستان میں رکھی گئی، اس دہشت گردی سے لڑتے ہوئے ہم نے 80,000 قربانیاں دیں، اور میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں ہم نے اس دہشت گردی کو شکست دی۔ وہی دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی ہے، اور ایسی ظلم کی داستانیں گزشتہ دنوں پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوا، جس میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ میں ماں کا لاڈلا ہوں، پتہ نہیں میری ماں کا کیا ہوگا۔ یہ الفاظ ہیں ایک پولیس افیسر کے، جو ایمبولینس میں بات کر رہا ہے ریسکیو اہلکار سے۔ جائے وقوع سے ایمبولینس کے ذریعے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے والے ریسکیو 1122 کے ایک کارکن نے بتایا کہ زخمیوں کی حالت انتہائی نازک تھی۔ 2 زخمی افراد نے ان کے سامنے ایمبولینس میں دم توڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک زخمی جوان بہت حوصلے میں تھا، اس کے سر پر چوٹ لگی ہوئی تھی۔ چوٹ والی جگہ پر کسی نے کوئی کپڑا باندھ دیا تھا، مگر اس کے جسم کے دیگر حصوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے خون روکنے کی کوششیں شروع کی تو اس دوران وہ جوان زخموں سے کراہنے لگا۔ اس کے باوجود جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ اس دوران میں نے اس کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے بات شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ مسجد کے آخر میں ایک کونے میں نماز ادا کر رہا تھا۔ ایک دم دھماکہ ہوا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو رہا ہے تو کیا میں بچ پاؤں گا؟ اس اہلکار نے کہا کہ اور تو کوئی غم نہیں، بس میں اپنی ماں کا بہت لاڈلا ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو پتہ نہیں میری ماں کا کیا بنے گا۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق ابھی وہ اس پولیس اہلکار کو لے کر ہسپتال کے گیٹ پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ اس اہلکار نے دم توڑ دیا۔ ریسکیو اہلکار کے مطابق ایک اور زخمی اہلکار بھی اپنے گھر والوں کو یاد کر رہا تھا، اس نے ہسپتال پہنچ کر دم توڑ دیا۔ ریسکیو 1122 کے ایک اور اہلکار نے بھی جائے وقوع کا ذکر کرتے ہوئے کہا، کم از کم 4-5 زخمیوں نے میرے سامنے دم توڑا۔ جب میں نے ایک زخمی کو اٹھانا چاہا تو اس نے میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ دوسرے کی طرف گیا تو وہ بھی دم توڑ چکا تھا۔ ساتھ والے کو دیکھا تو وہ بھی زندہ نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ شروع کی صفوں میں شاید کوئی نہیں بچا تھا۔ میرا پاؤں کاٹ دو مگر مجھے باہر نکال لو۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے اہلکار ضیاء الدین بتاتے ہیں کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے، انہوں نے ایک شخص کو ملبے تلے دبے دیکھا۔ اس پر شاید عمارت کا کوئی ستون گرا تھا، اس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف میں تھا۔ وہ بار بار چیخ کر کہہ رہا تھا، پاؤں کاٹ دو مگر مجھے باہر نکالو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر تمام ریسکیو اہلکار بہت محتاط تھے، کیونکہ اس شخص کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، اس کا صرف پاؤں ملبے تلے پھنسا ہوا تھا۔ تھوڑی سی بھی بے احتیاطی سے اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے ریسکیو اہلکار ملبے کو بہت احتیاط سے ہٹا رہے تھے۔ ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ امدادی کارکنوں نے کچھ دیر کی کوشش کے بعد انہیں نکال لیا تھا۔ جب انہیں نکالا گیا تو پاؤں پر چوٹ تو تھی مگر اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، مگر وہ کافی دیر سے ملبے تلے دبے رہنے کی وجہ سے نڈھال ہو گئے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو اس دہشت گردی کی نئی لہر سے بچائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔